سورۃ الزخرف 25واں پارہ آیت نمبر 33۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا ان يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون۔ صدق اللہ العظیم۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے مسئلہ رسالت کو واضح کر کے بیان فرمایا کہ ان لوگوں کے ہاں یہ بات چل رہی ہے، یہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ قرآن ان دو بستیوں کے اندر ایک بڑے شخص پر کیوں نازل نہیں کیا گیا، یعنی یہ نبوت اس محمد بن عبداللہ کو کیوں عطا کی گئی، حالانکہ اس کے پاس نہ کوئی مال و دولت ہے، نہ اس کے پاس افرادی قوت ہے۔ چاہیے تو یہ تھا اگر یہ کوئی خاص چیز ہوتی تو جس طرح دنیاوی مال و دولت اور چیز اور اسباب کے اعتبار سے اور لوگوں کو نوازا گیا ہے تو یہ بھی ان کو دی جاتی، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے، یہ انسان کے کسب کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، اور یہ اللہ جس کو چاہے تو نبوت عطا فرماتے ہیں، نبی بنا لیتے ہیں۔ اس لیے یہ اللہ کی تقسیم ہے، کسی دنیا والے کے ہاں یہ روزی کی تقسیم نہیں۔ جیسے دنیا کی روزی کو اللہ ہی تقسیم کرتے ہیں، ایسے ہی نبوت اللہ ہی تقسیم کرتے ہیں، عطا کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ جس طرح دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے ساز و سامان کی تقسیم اللہ ہی کے حکم سے ہے، ایسے ہی نبوت کا مل جانا یہ اللہ ہی کے حکم سے ہے۔ پھر اللہ نے دنیاوی ساز و سامان مال و دولت کے حوالے سے ایک قاعدہ بیان فرمایا کہ اللہ نے دنیا کے اندر دنیا کے حوالے سے مال و دولت کے اعتبار سے بعض کو بعض پر بلندی عطا کی ہے کہ جس میں مالدار لوگ کم مال والے کو اپنے لیے خدمتگار بناتے ہیں، تو مال والے غریب کے محتاج اور غریب مال والے کے محتاج دونوں مل کے ایک نظام چلاتے رہتے ہیں۔ بہرحال اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ایک ہے نبوت اور دوسرا ہے دنیا کا ساز و سامان، تو نبوت یہ بہت بہتر چیز ہے بنسبت دنیا کے ساز و سامان کے۔ آج کی آیاتی مبارکہ میں اللہ جل شانہ دنیا اور آخرت کا تقابل کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر ہمیں ایک مسئلے کا خوف محسوس نہ ہوتا کہ یہ سارے لوگ ایک ہی ملت اور مذہب یعنی مذہب کفر پر بن جائیں گے تو ہم دنیا کے اندر ان کافروں کے لیے جو رحمان ذات کا انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے ان کے گھر ہم بنا دیتے، ان کے چھتوں کو چاندی کے، ان کی سیڑھیاں ہم چاندی کے بنا دیتے۔ ولولا ان یکون، اگر اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ ہو جائیں گے الناس سارے کے سارے لوگ امتا واحدہ ایک مذہب پر یعنی مذہب کفر پر کہ سارے کافر بن جائیں گے، ہمیں اگر یہ خوف محسوس نہ ہوتا اب دنیا کے اندر ان کافروں کے لیے ان کے گھروں کے چھت اور ان کی سیڑھیاں وہ ہم بنا دیتے، لبیوتہم سقفا من فضہ، ہم چاندی کے بنا لیتے ان کے چھت اور ان کی سیڑھیاں جس پر یہ لوگ چڑھتے رہتے ہیں، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے گھروں کے دروازے ہم چاندی کے بنا دیتے اور ان کے وہ پلنگ اور ان کے وہ تخت جس پر یہ لوگ ٹیک لگاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم وہ ان کے لیے ان کافروں کے لیے چاندی کے بناتے، اور صرف چاندی کے نہیں وہ زخرفا اور سونے کے بنا دیتے ان کے لیے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، حقیقت یہ ہے کہ یہ سارا سب کچھ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم چاہ لیتے
ہم ان کافروں کے گھر جو دنیا کے اندر ہے، ان کے چھت، ان کی سیڑھیاں، ان کے دروازے اور ان کے تخت، یہ پالنگ سارے کے سارے ہم بنا لیتے سونے اور چاندی کے، لیکن ہمیں یہ خوف محسوس ہو رہا ہے کہ اگر ہم ایسا کر لیں گے تو یہ جو کمزور ایمان والے ہوں گے یہ سارے اس طرف بھاگ کے چلے جائیں گے کہ ایمان والوں کے پاس کیا ہے، مومنوں کے پاس کیا ہے، مسلمانی میں کیا ہے، وہ تو کافر ہم سے بڑے اچھے، ان کے پاس ہر چیز دنیا کی موجود ہے۔ آج کا مسلمان یہ بات نہیں سمجھ رہا۔ ہم بھی آج کہہ رہے ہیں، او جی دیکھو ان کے ملک، دیکھو ان کے حالات، دیکھو بس ایک کلمہ ان کے پاس نہیں بلکہ ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہے۔ حالانکہ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا، او بھائی تم دنیا والوں کے، ان کافروں کے ظاہری مال و متاع، ان کے اسبابی زندگی سے کبھی مغرور نہ ہو، اور اپنی یہ تمہارا جو حال ہے پریشانیوں کا، اور یہ قسم پرسی کی حالت تمہاری ہے، اور یہ آزمائشوں کی حالت ہے، کبھی اس سے تو نا امید نہ بن جا، کبھی اس کی وجہ سے تو شکوہ کرنے والا نہ بن جا، کیونکہ اللہ دنیا کے اندر مومن کو نیک عمل کی وجہ سے روزی دیتا ہے، لیکن اس نیک عمل کا بدلہ اللہ آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ تمہارے تو اللہ نے آخرت میں وہ شیشوں کے محلات اور وہ موتیوں کے محلات، وہ سونے چاندی کے محلات، دنیا میں تمہارے لیے مردوں کے لیے سونے کو حرام بیان فرمایا، اور مرد عورتوں کے لیے سونے چاندی کے زیورات کو حلال، اور مردوں اور عورتوں کے لیے سونے اور چاندی کے پلیٹ میں کھانے کو حرام قرار دیا۔ لیکن جب کل قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا اور ایمان والے جنت میں جائیں گے، پھر سونے اور چاندی کے پلیٹ میں کھائیں گے، اور پھر وہاں پر ان کے گلاسوں میں پئیں گے، اور پھر دودھ بھی، اور پھر پانی بھی، اور پھر شراب بھی، اور شہد بھی، اور ہر قسم کے پھل بھی اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ جل شان فرماتے ہیں، دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کے اندر تفصیل سے بیان فرمایا، یہ جو تم کچھ دیکھ رہے ہو کہ کافروں کو دنیا کے اندر بہت کچھ دیا جا رہا ہے مسلمان کے مقابلے میں، یہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ دنیا کے اندر وہ تھوڑی سی اچھائیاں کر رہے ہیں، ان اچھائیوں کا بدلہ دنیا ہی کے اندر ہے، پھر جب کل قیامت کے دن ہوگا اور یہ کفر کے ساتھ دنیا سے چلے گئے، یہ وہاں پر ذلیل اور خوار ہوں گے، ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ جسے آج مسلمان دنیا والوں کے مقابلے اپنے آپ کو ذلیل اور خوار سمجھتا ہے، ہمارے پاس کہ ہم تو خالی ہاتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی دنیا والوں کی، دنیا کی چیزوں کی وجہ سے دھوکہ نہیں کھانا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بار بار سمجھایا۔ حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ صحابی رسول، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کی روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، واللہ اللہ کی قسم، مت دنیا فی الآخرت الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع، کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی سوائے یہ کہ تم میں سے کوئی بندہ ایک سمندر کے اندر انگلی ڈال لیتا ہے، دریا کے اندر انگلی ڈال لیتا ہے، اور اس انگلی کو اٹھا کے دیکھ لے کہ اس کے ساتھ کتنا پانی آتا ہے، اس پانی کا قطرہ اور وہ سمندر، اس کے آپس میں کوئی مناسبت ہو سکتی ہے؟ یہ دنیا اس قطرے سے بھی کم تر ہے آخرت کے مقابلے میں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے دنیا کی چیزوں کی وجہ سے کبھی دھوکہ نہ کھانا۔ بلکہ حضرت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا شربۃ ماء، اگر یہ دنیا اپنے تمام لذتوں کے ساتھ، اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ، یہ پوری دنیا اگر اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت رکھ لیتی تو اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا، لیکن اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کافروں کو اللہ پاک خوب فراوانی کے ساتھ عطا فرماتے ہیں، اور مومن کو بلکہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، اللہ اپنے نیک بندوں کو اس دنیا سے ایسے محفوظ رکھتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی بندہ اپنے بیمار بھائی کو پانی سے دور رکھتا ہے۔ بخار ہے بھائی، پانی سے دور رکھو اس کو،
ایسے ہی اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو دنیا سے دور رکھتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ چل رہے ہیں اور ایک بکری کا بچہ کنکٹا جس کے کان کٹے ہوئے مردہ پڑا ہوا ہے۔ حضور نے پوچھا ایکم یحب ان یکون لہ ھذا بدرہم، تم میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ اس کو یہ مردہ بچہ، بکرے کا کنکٹا مردہ بچہ، اس کو 1 درہم کے عوض میں ملے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ہم میں سے تو کوئی یہ بھی نہیں چاہتا کہ درہم سے کم بھی کسی چیز کے بدلے میں اس کو لے لے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، جیسے تمہارے ہاں یہ اس بکری کا بچہ، کنکٹا مردہ بچہ، یہ بے وقت اور بے حیثیت چیزیں، اللہ کے ہاں یہ پوری دنیا اپنی لذتوں اور دنیا اپنے تمام مال و متاع اور ساز و سامان کے ساتھ اللہ کے ہاں اس سے بھی زیادہ بے وقت اور بے حیثیت چیز ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، بس دنیاوی زندگی یہ کھیل کود اور تماشا ہے، بس کبھی اس سے دھوکہ نہیں کھانا۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو دنیا کے اندر اللہ کے احکام بجا لاتے ہوئے اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہیں، ان کے لیے آخرت بہت بہتر ہے اس دنیا سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ چکے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر آرام فرما ہے اور حضور کے بدن اور چٹائی کے درمیان کوئی چیز نہیں ہے، حضور کے بدن مبارک پر چٹائی کے نشانات بن گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر فرمانے لگے اللہ کے رسول، یہ کیسر اور کسرا، یہ دنیا والے، یہ کافر فاسق اور فاجر، یہ دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور اے اللہ کے رسول کیوں نہ ہم آپ کے لیے نرم بستر کا انتظام کر لیں۔ آپ اللہ کے محبوب اور دنیا کے اعتبار سے آپ کا حال یہ کہ چٹائی کے نشانات آپ کے بدن پر، ہم کہاں یہ برداشت کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا اے عمر، کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہو، راضی نہیں ہو کہ اللہ ان کافر اور فاسق اور فاجر کو دنیا دے دے اور ہمارے لیے اللہ آخرت ہمیں سب کچھ دے دے؟ ہم نہیں چاہتے دنیا، ہم تو آخرت چاہتے اللہ پاک سے۔ اس لیے وہ صحابہ اس بات کو سن کے روتے رہتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دنیا کے ساتھ واسطہ کیا ہے، بس ایک راہ چلتا مسافر ہے۔ بس جتنا بندہ مسافر بن کے چلتا رہتا ہے اور تھکاوٹ اور پیاس محسوس ہو جائے اور یہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے تھوڑی سی دیر کے لیے، بس تھوڑی سی زندگی ہے، بس ضرورت کے مطابق ساتھ لے کر چیزیں چلے اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے مزے لے لے۔ اس لیے فرمایا دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اب بتائیں کھیتی کو حاصل کرنے میں اور کھیتی کے لگنے میں اور اس کی سرسبز و شادابی، اس کے بعد اس کی زردی اور اس کا پیلا بن جانا اور اس کا کٹ جانا اور اس کے گندم کا حاصل ہو جانا، کتنے سال اس میں لگتے ہیں؟ کتنے سال لگتے ہیں؟ چند ماہ، بس بات ختم۔ ایسے ہی یہ دنیا کی زندگی 60-70 سال جس کو اللہ نصیب کر لے، بس یہ چند لمحے ہیں، یہ گزر جانے والے ہیں، پھر ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کی زندگی، خالدین فیہا ابدا، وہاں پر جنت کی ساری نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ وہاں اگر جہنم اور جہنم کے سارے تکالیف اور مصیبتیں اور پریشانیاں، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من احب دنیا ہو اضر بآخرتہ، جس نے دنیا کو ترجیح دے کر دنیا سے محبت کی، اس نے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ ومن احب آخرتہ، اور جس نے اپنی آخرت کو محبوب بنایا، آخرت سے محبت رکھتے ہوئے آخرت کی تیاری میں لگا رہا، اضر بدنیا ہو، اس نے اپنے دنیا کا تھوڑا سا نقصان تو کر دیا، لیکن فرمایا فآثروا ما يبقى على ما يفنى، تم ترجیح دے دو اس چیز کو
جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اس چیز پر جو کہ فانی ہو اور ختم ہونے اور مٹ جانے والی دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دے دو بس۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کو بار بار سمجھاتے رہے۔ کس بات کو سمجھاتے رہے؟ حضور نے فرمایا اللہ کی قسم واللہ للفقر اخشى علیکم، میں تم پر فقر و فاقوں کی وجہ سے خوف محسوس نہیں کرتا، ولیکنی اخاف علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، مجھے خوف اس بات کا ہے کہ تم پر دنیا کھول دی جائے گی، فتنافسوا فیہا، تو تم اس میں آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگ جاؤ گے، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر یہ دنیا کھول دی گئی اور وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگ گئے، اس دنیا نے ان کو بھی ہلاک کر دیا، پھر تمہیں بھی ہلاک کر ڈالے گی۔ آج ہم حالات دیکھ رہے ہیں، ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے دنیا کے اندر، اور دین کے اعتبار سے کیسے بیزاری کا اعلان کیا جا رہا، بالکل احساس ہی نہیں ہے، پورے دن رات گزر جاتا ہے، 5 نمازیں ضائع ہو جاتی ہے، کوئی دل کے اندر تکلیف بھی پیدا نہیں ہوتی، یار میں نے غلط کیا، آج میں نے نمازیں نہیں پڑھی۔ اور اگر آج کے دن ایک گھاگ ضائع ہو گیا، روزانہ اللہ 5000 کا منافع دیتے ہیں، ایک دن 5000 کے بجائے 4000 4500 ہو گیا تو پوری رات سوچتے رہتے ہیں کہ یہ 500 کیوں کم ہو گئے، 1000 کیوں کم ہو گیا۔ یہ آج کے مسلمان کا اپنا حال ہے، میرا اپنا حال یہ ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اگر ہمیں اس بات کا خوف محسوس نہ ہوتا کہ یہ سارے لوگ ایک ملت کفر پہ چلے جائیں گے، تو ہم اس دنیا کے اندر ان کافروں کے گھروں کے چھت اور ان کی سیڑھیاں، ان کے دروازے اور ان کے تخت ہم سونے اور چاندی کے بنا لیتے، کیونکہ اللہ کے ہاں ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو کبھی ان چیزوں کی وجہ سے دھوکے میں نہ آنا، یہ دنیا کے ڈالر اور درہم اور یہ سونا اور چاندی اور کوٹیاں، یہ اللہ فرماتے ہیں بس دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، موت آتے ہی ہاں جی انگوٹھے اتار دیے جاتے ہیں، گھڑیاں اتار دی جاتی ہے اور کپڑے اتار دیے جاتے ہیں، بس خالی ہاتھ لے جایا جاتا ہے، پیارا ابو، پیارا بھائی، پیارا میاں، پیاری ماں، بہن، بیٹی، بیٹا، سب اٹھا لیتے ہیں اور میت کہتے ہیں، مردہ کہتے ہیں، اور میت کو اٹھاؤ، میت کو رکھو، اور بھائی خبر، اور بھائی اس کے اوپر پتھر رکھو، اس کے اوپر مٹی ڈال، اپنے ہاتھ سے مٹی ڈال دیتے ہیں، تنہا چھوڑ لیتے ہیں۔ یہ اس دنیا کا آخری انجام ہے جس کے واسطے آج ہم پیشین پریشان ہیں۔ اس سے علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تزود من الدنیا فإنك لا تدری اذا جن علیک اللیل هل تعیش الى الفجر، آج رات کے اندھیرے تجھ پہ چا چکے ہیں، پتہ نہیں کل صبح کی روشنی کون دیکھے گا، اچانک ایک سفر پہ جانے والے ہو، اس سفر کے لیے توشہ تیار کر لو۔ وہ توشہ کیا ہے؟ ایمان ہے، عمل صالح ہے۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگ سارے ایک ملت پہ بن جائیں گے، یعنی کفر کے ملت پر چلے جائیں گے، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ، تو یقیناً ہم بنا لیتے ان لوگوں کے لیے جو رحمان کا انکار کرتے ہیں، لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، ان کے گھروں کے لیے چھت چاندی کے بنا لیتے، وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور سیڑھیوں کو چاندی کا بنا دیتے جس پر یہ چڑھتے ہیں، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے گھروں کے لیے دروازے اور تخت جس پر یہ لوگ ٹیک لگاتے ہیں، وَزُخْرُفًا، اور سونے کے بنا لیتے، وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یقیناً یہ ساری کی ساری چیزیں دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور یقیناً آخرت تیرے رب کے ہاں پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ صدق اللہ۔